بس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے بشرطیہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ تو وضاحت کے ساتھ ہمیں بتایا گیا کہ ہم حلال حرام کے معاملے میں خود سے فیصلے نہ کریں، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی خوشیاں دے دی گئیں کہ حلال حرام پہ ہم یہ بھی نہ کہیں کہ ہاں میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے تو بس پتہ کیا مشکل بہت ہے، میں سوچتی رہتی ہوں کہ اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے۔ ہمارے اندر خوشی کا احساس ہونا چاہیے کہ ایک مکمل ضابطہ حیات کو ہم اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں۔ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، یعنی لسٹ بنانا شروع کریں پورے ہر چیز میں، مثلا کھانے پینے میں تمام چیزیں حلال ہیں، صرف مردار کا گوشت ہے، خنزیر ہے جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا، اور شراب، بس یہ حرام ہے۔ نہیں تو آپ جیسے مرضی پنچز بنائیں، ڈرنکس بنائیں، اور اس طرح فروٹس استعمال کریں، سبزیاں استعمال کریں، گوشت کی کتنی اقسام ہیں جو کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے لباس میں بھی دیکھ لیں، خواتین کے لیے تو خاص طور پہ ہر طرح کا ایسا لباس جو کہ ساتر ہوتا ہے اور جو اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے، لیسز لگائیں، ڈیزائننگ کریں، کلرز پہنیں، مٹیریل دیکھیں کہ کون سا آپ کو پسند آتا ہے۔ ہاں، مردوں کے لیے بتا دیا گیا کہ ریشم نہ پہنا جائے، خواتین سونا پہنیں، اس میں بھی جیسی مرضی ڈیزائننگ کر کے وہ پہنیں، اور ان کو کہا گیا کہ زکوٰۃ دیتی رہیں، اور مردوں کو کہا گیا کہ آپ صرف سونا نہ پہنیں۔ تو اس میں ہمیں صرف چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں جن سے منع کیا گیا۔ اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھار لیا ہے، یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو جس کی تعلیم اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے، بس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں تو تم اسے کھا لو، اور اس پر اللہ کا نام ذکر کر لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے سدھارے ہوئے کتوں کو چھوڑو اور ان پر اللہ کا نام لے لو تو ان کا کیا ہوا شکار کھا لو۔ یعنی ایسی باتوں پر بھی نا لوگ کہتے ہیں بھئی یہ کیا بات ہوئی، یعنی ویسے اب کہتے ہیں کہ کتا ہم نے رکھ لیا گھر کے اندر، اب ہم ایک کیوٹ سا پپی بھی نہیں رکھ سکتے، ہم رکھنا چاہ رہے ہیں، بچوں کی بڑی ڈیمانڈ ہے، بڑا دل چاہتا ہے ان کا رکھنے کو، آپ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ فرشتے نہیں آئیں گے، تو وہ جو شکار کر کے لاتا ہے کتا اپنے منہ میں، وہ کیسے کھانے کی اجازت ہے؟ تو یہی تو ہم نے اصول سمجھنا ہے، اپنا لاجک نہیں استعمال کرنا۔ دین کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، ہم نے اس کے مطابق اس کو استعمال کرنا ہے۔ کل پاک چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو، اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ اعلانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو۔ منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں، اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہوں گے۔ تو یہاں پہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سسٹم کے مطابق اپنا نہیں چلیں گے تو ان کے لیے زیادہ مشکلات ہیں، دنیا میں بھی مشکلات ہو جاتی ہیں، عجیب کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے سسٹم کو سمجھتے ہیں، حلال حرام کو وضاحت سے سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس پہ جما لیتے ہیں، تو آپ مسائل سے بچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ آفیسز میں دیکھیں جہاں پر بھی کلیئرٹی ہوتی ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے ڈسپلن ہے، اس کے مطابق ہم نے رہنا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ وقت پہ کام کرتے ہیں، آپ ایس او پیز کے مطابق کام کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ جی ہماری رپورٹنگ لائنز کیا ہیں، ہم نے اس طرح کام کرنا ہے۔ اور جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دفتر میں آپ جا رہے ہیں، جس کا جو دل چاہ رہا ہے کر رہا ہے، کسی نے کبھی وہ جو آفیشیل ڈاکیومنٹس ہیں ان کو کھول کے نہیں دیکھا، باس کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، سب آرڈینیٹ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہی گھروں میں حال ہے۔ کئی دفعہ جب خواتین پریشان ہو کے کہتی ہیں بچے بات نہیں سنتے، اور ان کو کہا جائے کہ کیا آپ نے گھر میں کوئی رولز ریگولیشنز بنائے ہیں؟ اکثر اوقات تو خواتین کنفیوز ہو کے دیکھتی ہیں، نہیں کیا مطلب، کیا ان کو سکھانا تھا، کیا بتانا تھا؟ اور کئی دفعہ وہ یہ کہتی ہیں ہاں ہم نے کچھ چیزیں تو ڈیفائن کی ہوئی ہیں، لیکن بچے آج کل بات کہاں سنتے ہیں۔ تو جس طرح سے ہمیں پہلے کلیئرٹی ہوگی، پھر ہم اپنے سسٹمز کو اختیار کریں گے، تو اسی سے تو پھر انسان کی شخصیت میں ٹھہراؤ آتا ہے۔ تو ہمارا دین بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ٹھہراؤ کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ دین کی بنیادوں کو اپنی زندگی میں مضبوط کرتے چلے جاؤ۔ اس کے بعد سورہ المائدہ کی ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وضو کے بارے میں بتا رہے ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو۔ ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی پوری نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ یعنی یہ جو سسٹم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، کس لیے دیا ہے؟ وضو کا، طہارت کا، تاکہ ہم ریلیکسڈ ہو کر، ہم فوکسڈ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں۔ لیکن آج کے دور میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ وضو کرنا بھی ہمیں مشکل لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو وضو کرتے ہیں لیکن ان کو کوئی OCD ٹائپ کی بیماری ہے کہ وہ ہاتھ بار بار دھوتے رہتے ہیں، اور وہ ان کو لگتا ہے کہ میں پاک ہی نہیں ہوں۔ کتنے لوگ جب وضو کر بھی لیتے ہیں اور بہت خوش بھی ویسے پہلے ہوتے ہیں، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بار بار اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، پتہ نہیں وضو ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا، پتہ نہیں یہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو کلیئرٹی، دین کے معاملے میں کلیئرٹی، حلال حرام کے معاملے میں پوری لائن ہماری کلیئر ہو۔ اسی طرح جب ہم طہارت اختیار کریں تو ہمیں کلیئرٹی ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ خواتین جو ہیں، اگر ان کے گھر میں کچھ ہیلپرز آئیں اور وہ صفائی کریں، وہ اس سے بھی خوش نہیں ہوتی، وہ ایسے یہ تنکا پڑا ہوا ہے، میں بعد میں خود صفائیاں کرتی ہوں۔ مل مل کے ہم صفائیاں کرتے رہتے ہیں، کیوں؟ obsessed ہو جاتے ہیں ہم۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اعتدال کے ساتھ اپنے تمام معاملات کو لے کر چلیں۔ ہم نے وضو کیسے کرنا ہے، ہم نے اپنا جو ہے کس حصے کو دھونا ہے، کیسے پاکی اختیار کرنی ہے، اور اس کے بعد، اس پاکی کے بعد ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین دیا ہے جس میں گندگی نہیں ہے، جس میں ہم صاف ستھرا اپنے آپ کو رکھتے ہیں۔ تم پر اللہ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو، اور اس کے اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے، جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا۔ اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اب وضو کا طریقہ جو ہے، ایک تو ہمیں اس کے بارے میں بھی وضاحت ہونی چاہیے، ہمیں بار بار پڑھنا چاہیے، بلکہ ایک ایئرلی گھر میں ایکٹیویٹی کر لینی چاہیے کہ سب لوگ ایک دوسرے کو ڈیمو دے دیں، کیونکہ ہوتا یہ کہ ایک ایکٹیویٹی جب ہم کرتے رہتے ہیں اور کیجول ہو جاتے ہیں، ایبسنٹ مائنڈڈ طریقے سے کرتے ہیں، تو بھولنا بھی شروع کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے اعضاء کو 3 بار دھویا ہے۔ اسی طرح ہم ایک اور حدیث میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے اعضاء ایک بار بھی دھوئے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو میں اعضاء کو 3 سے زیادہ بار دھویا اس نے زیادتی کی۔ یعنی کیوں کہا گیا ہمیں یہ سب باتیں؟ تاکہ ہم ایک بیلنس میں رہیں، ہم پہلے ہی مائنڈ فل ہوں جب ہم وضو کرنے لگے ہیں۔ یعنی یہ بات ہمیں کیوں کہی گئی ہے؟ کیونکہ جب ہم وضو کرنے لگے ہیں تو ہم مائنڈ فل ہوں، ہم یہ نہ کریں کہ ایبسنٹ مائنڈڈ طریقے سے بات ادھر کر رہے ہیں اور سوچ کچھ رہے ہیں، اور کرتے کرتے ہمیں لگے اچھا وضو ہو گیا، پھر سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں نے مسح کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، پتہ نہیں میں نے کلی کی تھی کہ نہیں کی تھی، یعنی کہ ہم خود ہی پریشان ہونا شروع ہو جائیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے تازہ وضو کیا کرتے تھے، اور یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص وضو ہونے کے باوجود اگلی نماز کے لیے پھر نیا وضو کر لے تو اس کے لیے جو ہے 10 نیکیاں اس کو ملتی ہیں۔ پھر ہمیں وضو کی فضیلت بھی نظر آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ پھر ہمیں وضو کی فضیلت بھی نظر آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت وضو کے نشانوں کی وجہ سے قیامت کے دن چمکتے ہوئے اعضاء کے ساتھ آئے گی، بس تم میں سے جس سے بھی ہو سکے وہ اپنی چمک کو زیادہ کرے۔ اگر آپ یہ حدیث اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ شیئر کریں تو بہت ایکسائٹڈ ہو جائیں گے، ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم وضو کریں۔ اچھا، جو ٹین ایجرز ہیں وہ کئی دفعہ جب آپ ان کو کہتے ہیں تو ان کو مشکل لگتا ہے، اسی طرح سردی میں مشکل لگتا ہے، یا اسی طرح وہ بہت ویل ڈریس ہوئے ہوئے ہیں، کسی فنکشن پہ جا رہے ہیں، پھر ان کو لگتا ہے اچھا کیا ہم وضو کریں، اب ہم نے میک اپ کیا ہوا ہے یا ہمارا بھی دل نہیں چاہ رہا، ہماری لکس خراب ہو جائیں گی، تو وہاں پر بھی آپ ان کے ساتھ فضیلت والی جو ایسی احادیث ہوتی ہیں وہ شیئر کریں اور ان کو بتائیں کہ وضو صحیح طرح کرنے سے انسان کو کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عمدگی اور اچھائی سے وضو کرے اور پھر وہ کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس دروازے سے یہ شخص چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کی جسمانی طہارت بھی ہو رہی ہے وضو کرنے سے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی روحانی طہارت بھی ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ بینیفٹ دنیا تک ہی نہیں رہتے، یہ آپ کے آخرت تک جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 8 کو دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ اور راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اب آپ تھوڑا سے سیکوینس دیکھیں، یعنی ہمیں جب حلال حرام کا بتایا گیا، دین کے مکمل ہونے کا بتایا گیا، پھر طہارت کا بتایا گیا، اب بات یہ ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے شروع میں ہم ظلم 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 کتنا ہوتا ہے، یعنی جب دین کی بنیادیں کھوکھلی ہوں تو ظلم کی شکلیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے یہاں پر اب بات کی جا رہی ہے کہ انسان کو جسٹس سسٹم جو ہے اس کو صحیح اسٹیبلش کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا تو جسٹس جو ہوتا ہے انصاف کرنا ہوتا ہے، عدل کرنا ہوتا ہے، اپنے ساتھ کرنا ہوتا ہے، اپنی نیند پوری کرنا، وقت پہ کھانا کھانا، اپنے ایموشنز کو مینیج کرنا، اپنا سیلف ڈسپلن بہتر بنانا۔ پھر اس کے بعد جسٹس کرنا ہوتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، ان کو جو وقت دینا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہمارا سوسائٹی کے ساتھ جسٹس کا طریقہ ہے انصاف پہ مبنی ہونا چاہیے کہ ہم کیا کریں کہ اپنے معاملات کو صحیح طرح نبھائیں۔ آپ دیکھیں کئی دفعہ خواتین یہ کرتی ہیں کہ شاپنگ کے لیے گئیں اور وہ ان کے سامنے 2-3 ڈریسز کھلے ہوئے ہیں، ابھی وہ ڈیسائیڈڈ نہیں ہیں، ان کو دل میں لگ رہا ہے کہ یہ شاید میں نہیں خریدنا چاہ رہی ڈریس، لیکن اب ساتھ والی ایک بہن آ کے بیٹھتی ہیں اور وہ جیسی اس پہ ہاتھ رکھتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ انصاف تو یہی تھا کہ اب اگر ہم نے نہیں فیصلہ کیا، کوئی اور لینا چاہ رہا ہے لینے دیں، لیکن ہم فوراً آگے ہاتھ بڑھا کے اسے پکڑتے ہیں، کہتے ہیں دراصل یہ میں لے رہی تھی، اور نہ بھی لینا ہو تو کئی دفعہ خرید کے آ جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں چھوٹے معاملات، بڑے معاملات، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم اپنے آپ کو اس انصاف پر کیسے قائم کریں۔ کسی قسم کی عداوت میں خلاف عدل پر آمادہ نہ کرے، عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقین مانو کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان کے لیے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکامات کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو، جبکہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہی تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم پر پہنچنے سے روک دیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ جو اللہ کا توکل ہے یہ بھی انسان کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، انسان کی ڈیلنگز میں، انسان کے معاملات میں، اور جتنا انسان کا توکل بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا زیادہ انسان اپنے آپ کو حلال پہ جماتا ہے اور حرام کے ڈومین میں نہیں جاتا، کیونکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے آپ سے فیصلے کرتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں تمام حلال اشیاء کو لانا ہے یا حلال معاملات کو رکھنا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، کسی وجہ سے ہم انسیکیور ہو جاتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ اچھا انہوں نے تو یہ بھی لے لیا، انہوں نے تو یہ بھی کر لیا، ان کو تو دنیاوی حساب سے یہ بھی فائدہ حاصل ہو گیا۔ اب ہم شیکی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اب ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں کیا کروں کہ مجھے بھی یہ چیز حاصل ہو جائے، مجھے بھی یہ ملے، اور پھر ہم جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں بہت سی حرام باتوں کو۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بھی ایک توڑ مل رہا ہے، یہ ایک اینٹی ڈوٹ مل رہا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو حرام سے بچانا چاہ رہے ہیں تو آپ جب حلال کی طرف جائیں تو آپ بھروسہ اپنے رب پہ کریں۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپسی پر درخت کے سائے تلے آرام فرما رہے تھے اور تلوار درخت سے لٹکی ہوئی تھی، تو وہاں پر ایک اعرابی آیا اور تلوار پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سونپ دی اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا اللہ۔ اس نے پھر یہی سوال کیا اور آپ نے یہی جواب دیا، اور تیسری مرتبہ کے جواب کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یقین تھا، وہ جو کیفیت تھی توکل کی، اس کا اتنا امپیکٹ اس شخص پہ ہوا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور پوچھا اب تم بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آواز دی اور جب وہ آ گئے تو ان سے سارا واقعہ بیان کیا۔ اعرابی اس وقت تک موجود تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی بدلہ نہ لیا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر معاملے میں ہم چیخ و پکار نہ شروع کریں، غصہ نہ کریں، بلکہ ہم اپنے رب پہ بھروسہ کریں اور اپنے آپ کو بتائیں کہ کوئی بھی سچویشن ہو مجھے اپنے معاملے کو درست رکھنا ہے۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے، اور اللہ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کی مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو بہتر قرض دیتے رہو گے تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں۔ اور اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے تو وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ یعنی اب آپ دیکھیں اتنا ہمیں خوبصورت سسٹم دے دیا گیا، لیکن کیا بات آئی؟ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہ اب وہ صراط مستقیم پہ نہیں آ سکے گا۔ جو انکار کر رہا ہے، جس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ پن لوکیشن ہے، یہ ایڈریس ہے، یہ راستہ ہے، یہ اس کے سائنز ہیں، کہتا ہے نہیں میں نے نہیں اس پہ جانا، میں مانتا ہی نہیں ہوں، میں تو اپنے حساب سے ڈیسائیڈ کروں گا اور میں نے خود سے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، تو وہ تو اس راستے پہ نہیں جا سکے گا جو اس کے مائل سٹونز کو اچیو نہیں کر رہا۔ پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں، اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے۔ ان کی ایک نہ ایک پر خیانت پر تجھے اطلاع ملتی رہے گی، ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں، پس تو انہیں معاف کرتا جا اور درگزر کرتا جا، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا، انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے بھی ان کے درمیان بغض و عداوت ڈال دی جو تا قیامت رہے گی، اور جو کچھ یہ کرتے تھے عنقریب اللہ انہیں سب بتا دے گا۔ اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے سے اللہ انہیں جو رضائے رب کے در پہ ہیں سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسمان و زمین اور دونوں کے درمیان کا کل مالک اللہ ہی ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں۔ آپ کہہ دیجئے پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ کیوں سزا دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو۔ وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی ہر چیز اللہ کی مالکیت ہے اور اسی کے طرف سب کا لوٹنا ہے۔ یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جھنجھوڑتے بھی ہیں بار بار اور ہمیں سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ ہم لوگ ہی ہیں کہ بار بار اتنے بڑے بڑے بلنڈرز کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے نا غلطی جس میں انسان کو احساس نہ، ایک ہوتا ہے جانتے بوجھتے ہم غلط راستے پہ جانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک واقعہ ہمیں سیرت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے تھے، تو ایک چھوٹا سا بچہ راستے میں کھیل رہا تھا۔ اس کی ماں نے جب دیکھا کہ ایک جماعت اسی راہ پر آ رہی ہے تو اسے ڈر لگا کہ وہ کہیں اس کے بچے کو نہ رون دیں، اور وہ میرا بچہ کہتی ہوئی دوڑتی ہوئی آئی اور جھٹ سے بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ اس پر صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت تو اپنے بچے کو کبھی بھی آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیارے بندوں کو ہرگز جہنم میں لے کر نہیں جائے گا۔ یعنی یہاں سے ہمیں فوراً جب ہم ماں کی ممتا کو دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں یا اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو یہاں پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا رب جب ہمیں وارن کرتا ہے تو اس کو کیوں ہمیں وارن کرنا پڑتا ہے جبکہ اس کی محبت تو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر ہے۔
اے اہل کتاب، بالیقین ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا، جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے، تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری اور ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں، پس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آ پہنچا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یاد کرو کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا، اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا۔ کیا ہم بھی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہاں کہاں پر کیا رتبہ دیا ہوا ہے؟ اے میری قوم والو، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل روح گردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں جا پڑو۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم بخوشی وہاں پر چلے جائیں گے۔ دو لوگوں نے جو خدا ترس ہیں، جن پر اللہ کا فضل تھا، کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور تم اگر مومن ہو تو تم اللہ پر ہی بھروسہ رکھو۔ قوم نے جواب دیا، اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں پر ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑو بھڑو، اور ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، الہی، مجھے تو بجز اپنے اور اپنے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں، بس تو ہم میں اور ان فرمانوں میں جدائی ڈال دے۔ ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی، یہ زمین میں ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غم نہ کرنا۔ یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پورے واقعے کو ایک طرح فلیش بیک اور چھوٹی چھوٹی اگزامپلز کے ساتھ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبر آ کر ساری باتیں سکھا رہے ہیں، کلیئرٹی سے پیغام دے رہے ہیں، لیکن قوم جو ہے وہ سمجھنے کے لیے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے کسی صورت میں بھی جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اہم واقعہ آ رہا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 میں، کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا حال بھی انہیں کھرا کھرا صاف صاف سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، تو ان میں سے ایک ہی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا، میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا، اللہ تقوی والوں ہی کا عمل قبول کرتا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ جو واقعہ ہے، اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ دو بیٹے تھے، دو بھائی تھے، حابیل اور قابیل، اور یہ دونوں جو تھے کسی معاملے میں الجھے اور انہوں نے اللہ کے راستے میں قربانی دی۔ اس دور میں جب قربانی دی جاتی تھی اور اس کی قبولیت کا کیسے پتہ چلتا تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کی نشانی تھی کہ اس کو جلا دیتی تھی، اور یہ سمجھ آ جاتی تھی کہ اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ یعنی لوگوں کی آنکھوں کے سامنے یہ ایک مظاہرہ ہوتا تھا جس سے ان کو سمجھ آ جاتی تھی۔ تو قبول کس کی گئی قربانی؟ یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جس نے تقوی کی بنیاد پر اللہ کے لیے یہ قربانی کی، اور اس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان بہت ایک رنجش پیدا ہوئی، اور اس میں سے ایک جو تھا اس نے کہا کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا، گو تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے، لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا، میں تو اللہ پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے، ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، جس سے نقصان پانے والوں میں ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا، تاکہ اسے دکھلائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے، اور وہ کہنے لگا، افسوس یا ویلتا، افسوس۔ یعنی آپ دیکھیں انسان کے اوپر یہی کیفیت آتی ہے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے، اپنے جذبات میں بھڑک رہا ہوتا ہے، تو کئی ایسے فیصلے کر دیتا ہے جس میں بعد میں اس کو ریگریٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی سوسائٹی میں بھی دیکھتے ہیں، ہسبینڈ وائف میں کسی بات پہ لڑائی ہوئی اور شوہر نے طلاق دے دی، اور بعد میں اس کو افسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم ایک ماں کو بھی دیکھتے ہیں کہ جب اس کو اپنے بچے پہ کسی بات پہ غصہ آتا ہے، چھوٹی بڑی بات، اور وہ اس کو ایک چپت لگا دیتی ہے، بعد میں اس کو بھی افسوس ہوتا ہے۔ ہم اپنے آفیسرز کو بھی کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے کوئی کام کرنا چاہیے اس طرح ان کے ماتحت کام نہیں کر رہے، ان کو ڈانٹ دیتے ہیں، بعد میں ان کو بھی افسوس ہوتا ہے۔
تو یہ جو ریگریٹس ہوتی ہیں بات کی، اس کے بارے میں یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا. پھر تو وہ بہت ہی پشیمان اور شرمندہ ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی قتل نہیں ہوا تھا. تو جب قتل ہوا تو اس کو یہی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں نے اب کیا کرنا ہے. اور جب وہ پریشانی میں موجود تھا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوہ آیا اور اس نے آ کے زمین کو کھود کر اس کو بتایا کہ اب تم اس لاش کے ساتھ جو ہے باڈی کے ساتھ ہے کیا کرو گے. اور اسی لیے یہاں پہ آ رہے ہیں فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. تو وہ اس وقت بہت ندامت والوں میں ہو گیا، اس کو بہت شرمندگی کا، بہت شیم کا جو ہے وہ احساس ہوا. اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا. اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے تو اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ کر دیا. اور اس کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین پر ظلم اور زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہیں. یعنی یہاں سے ہمیں ایک اسٹرانگ پیرامیٹر جو ہے وہ ملنا شروع ہو گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے اس کے خون کا بوجھ آدم علیہ السلام کے اس لڑکے پر بھی ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا. اسی لیے اسی سے سب سے پہلے زمین پر خون ناحق بہایا ہے. یعنی یہاں سے ہمیں پرنسپل کیا پتہ چلتا ہے کہ صدقہ جاریہ کا اور گناہ جاریہ کا. یعنی آپ نے اگر کوئی اچھا کام کیا اور لوگوں نے اس کو فالو کیا تو ان کو بھی اس کا ثواب ملے گا اور آپ کے اکاؤنٹ میں بھی وہاں پہ بونس آتا رہے گا. اسی طرح آپ نے اگر کوئی غلط کام کیا اور اس غلط کام کو پروپیگیٹ کیا، آگے بڑھایا، کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں میں خود تو نہیں کری، ہاں بس میں نے کسی کو بتا دیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو کیا ہوگا؟ اس کو جو اس کی غلطی کا گناہ ملے گا اس کا ایک حصہ آپ کے اکاؤنٹ میں بھی آتا چلا جائے گا. اسی لیے کوئی بھی معاملہ کرتے ہوئے انسان کو محتاط ہونا چاہیے. ان کی سزا جو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے. یہ تو ہوئی ان کی دنیا کی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ہاں جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پالو تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش اور رحم فرمانے والا ہے. یہ والی جو آیت ہے، آیت نمبر 33، اس کو ہم کہتے ہیں آیت محاربہ. یعنی اس میں اگر کوئی ہمارے سامنے ایسا معاملہ آتا ہے جیسے کوئی گروہ بہت فتنہ پھیلا رہا ہے، دہشت گردی ہے، خون ریزی ہے، قتل و غارت ہے، ڈاکہ ہے، گینگ ریپس ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک کنڈیشن لگا دی ہے. کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے اس کو رائج کیا جائے.